الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ملکیت ہے، بادشاہی ہے زمین اور آسمانوں کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قدیر ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ہے جو چیز کو جانتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، بلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھو اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ حدید 27 پارہ قال فما خطبکم، جس کی شروعات ہم نے گزشتہ محفل میں کی تھی۔ اس سورت کو بہت امپورٹنس دیا گیا ہے صوفیان حضرات نے، کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بہت ساری اس میں راز کی باتیں ہیں جو الفاظ کی شکل میں اللہ نے اس کو پیش کیا ہے، اور خاص باتوں کو تو کامن محفل میں نہیں بتا سکتے، خاص محفل میں ہی بتا سکتے ہیں۔ لاسٹ محفل میں میں نے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی جو کچھ زمین اور آسمانوں میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے بارے میں کافی گفتگو کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں زمین میں یا چھپے ہوئے ہیں، یا آسمانوں جو کچھ مخلوق ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یا اس سے اور پلانٹس ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہے، ہر ایک جگہ، ہر چیز میں، ہر لمحہ، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی خلق اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہے۔ تو دنیا کی ہو، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو، یا ہمارا بدن ہو، ہمارا بدن کے اعضاء ہو، جسم کے ذرہ ذرہ ہو، روح کا ذرہ ذرہ ہو، چرندے پرندے، ذرات زمین کے، آسمانوں کی مخلوقات، دریاؤں کی مخلوقات ہو، جھاڑ پہاڑ ہو، جانور ہو، چرندے پرندے، ہر ایک بھی اللہ کی ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نظروں میں یا ہماری آنکھوں سے یا ہماری کانوں سے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم اس کو نہیں جان پاتے۔ ربی اشرح لي صدري تو اس کا معاملہ جو ہے بزرگان دین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی بصیرت کھول دیتا ہے، یا اس کے قلوب کو اللہ تعالیٰ روشن ضمیر بنا دیتا ہے، تو ضمیر کی روشنی میں اللہ کے نور سے وہ بندہ جو اللہ کا مقرب ترین ہو جاتا ہے، اس کو پورے احوال دنیا کے مخلوقات کی تسبیح بھی سنائی دیتی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے۔ تو اس کی مثالیں میں نے بہت کچھ پیش کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکروں کا کلمہ پڑھنا، یا جھاڑوں کا یا پتھروں کا سلام کرنا وغیرہ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے یا ہماری عقل سے یا ہماری نظروں سے، ہمارے شعور سے دور ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔
आगे आज की महफिल में लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मिल्कियत, अपनी बादशाहियत, अपनी तमाम कायनात पर हुकूमत का ऐलान करता है कि जो कुछ भी तुम जमीन पर देखते हो या आसमानों में नजर आते हो, सारों का मालिक, ओनरशिप, एब्सोल्यूट ओनर जिसको कहते हैं, मालिकुल मुल्क, तमाम चीजों का सबसे हकीकी माने में मालिक। हम मालिक हैं दुनिया के, घरों के, बीवी बच्चों के, या अपने पास जो कुछ भी चीजें हम मालिक हैं। ये क्या है? ये एक जवाज है, ये एक किस्म का एक टेम्पररी मिल्कियत है। जैसे ही बदन से रूह निकल जाती, या जो चीज हमारे कब्जे में थी वो निकल जाती, या दूर चली जाती, या मादूम हो जाती, यानी फना हो जाती, वो चीज के हम कैसे मालिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जो चीज टेम्पररी तौर पर तुम्हारे हवाले की गई, वो दरअसल एक अमानतन, एक टेम्पररी तुम्हारे लिए दी गई सहूलत की चीज है जिसको तुम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने ऊपर बड़ा अपने आप को बोस्ट करते हैं कि हम इसके मालिक हैं, ये घर मेरा, ये कार मेरी, ये बीवी मेरी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा, ये वो मेरा, वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। असल में मिल्कियत किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। ये बदन, ये जिस्म, ये रूह हमारी खुद नहीं है, ये भी अल्लाह की मिल्कियत है, ये अल्लाह की दी हुई नियामत है, उसकी अमानत है। इसी तरह हम जिस फैमिली में रहते हैं, चाहे वो शौहर हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारे चीजें जो हैं अमानतन है, या तुम्हारे लिए एक रिश्तेदारी है, वरना ये किसी की मिल्कियत में नहीं आते। मिल्कियत में किसी के आएंगे तो वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की जात पाक है। तो ये रहा हमारी तरफ तशबीह। और दूसरे मखलूक़ात की तरफ तशबीह ले लो कि जमीन में जितने भी चलते फिरते मखलूक़ात हैं, या हमारे आंखों से ओझल मखलूक़ात हैं, या जमीन और पानी के अंदर रहने वाली मखलूक़ात है, या आसमानों में चांद सितारे, सब कुछ है। सब कुछ किसने बनाया है? किसका ओनरशिप है? कौन इसका बनाने वाला, कौन इसका ओनर है? सिर्फ अल्लाह की जात मुबारक है। अब इसमें जो मिल्कियत का जो तस्वुर पैदा होता है वो ये है कि जब हम किसी चीज के मालिक हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पैसा है, जो पास मेरे पास माल है, मैं इसका मालिक हूँ। और इस पैसे को मैं कैसे खर्चा करूं, इधर करूं उधर करूं, या माल को किसी को दूं ना दूं, ये मेरी जाती अपना फैसला है, मेरा जाती फैसला है। मतलब पर्सनल विषय, पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि मैं इसका मालिक हूं, मिल्कियत हूं, और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं कर सकता। समझे नहीं? तो इसी तरह दुनिया में हर चीज जो पैदा की गई है, ये क्यों वो क्यों, तुम पूछने वाले को नहीं, क्योंकि तुम उसको पैदा तो नहीं किए। ओके, ये तो बात हुई मिल्कियत की, ओनरशिप की। तो जो ओनर है वो जैसे चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, वो जैसे चाहे फेंक सकता है। कोई चीज लेके उसको खराब हो गया, उसको अच्छा नहीं पसंद, फेंक भी देता है। तो तुम नहीं पूछ सकते कि वो क्यों फेंका, क्यों इस्तेमाल किया, नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी ओनरशिप है, वो उसका माल है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मिल्कियत का ऐलान करता है, तो जमीन में चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई चीज भी हो, किसी को मौत दे, किसी को अच्छा दे, किसी को बुरा करे, किसी को माल दे, किसी को ना माल दे, किसी को तकलीफ दे, किसी को परेशान करे, किसी को अच्छा रखे, ये उसकी मिल्कियत है, ये उसकी शान है। वो किसी को कुछ देता है, कुछ किसी को नहीं देता, उसकी मसलियत है, उसकी हिकमत है। तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तू ऐसा क्यों किया, तू क्यों ऐसा किया, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो। तुम तो एक गुलाम हो उसके, मालिक तो हमारा वही है जो चाहे कर सके। समझे नहीं? तो ये जमीन की मखलूकात के जो तस्वुर हमारा अपनापन है, हम समझते हैं ये हमारे अंडर में है, हमारे कब्जे में है, ये गलत तरीका है, या गलत हमारा ख्याल है। बात समझ में? तो इसको हम अपने दिमाग से निकाल के तस्वुर हकीकी मालिक की तरफ ले जाना है, और खुद अपने आप में पहली समझ लो कि जो हमारे जिस्म के आज़ा भी हैं, काम भी करते हैं, और जिसको हयात भी हमको मिली है, या हमारा जो बदन है,
یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بدن بھی ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے احوال بھی ہمارے نہیں ہیں، ہمارے حتیٰ کہ ہمارے احوال، ہمارا بولنا، ہمارے افعال، ہمارے جو کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما خلقکم وما تعملون، خلق اللہ لکم وما تعملون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے کاموں کو بھی میں نے پیدا کیا، تمہارے افعال کو بھی میں نے پیدا کیا۔ مطلب کیا؟ تمہارے کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہارے ہاتھ سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جس کو تم کہتے ہو کہ تم کر رہے ہو، وہ تمہارا نہیں، اللہ کا افعال ہے، اللہ کے کام ہے، تمہارے بدن سے جاری ہے۔ تو اس کا اگزامپل یوں لو کہ تمہارے بدن سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے جیب سے جو خیرات کسی کو کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دی، اس کو کری، اس کو کری، غلط ہے۔ یہ خیال غلط فہمی ہے، یہ خیال باطل خیال ہے، سمجھے؟ تو حقیقی خیال کیا ہے؟ یہ خدا کا فعل ہے، یہ اللہ کا کام ہے جو میرے بدن سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح دین کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اور اللہ کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور عالم دین کر رہا ہے، تو اس کی زبان ہے، لیکن اس کے پیچھے کس کا قول ہے؟ اللہ، اللہ کا کلام۔ تو اس وجہ سے بندہ اگر اس باریکی میں جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی کو کہتے ہیں معرفت الہی، ریئلائزیشن آف گاڈ کا۔ تو کیا؟ خدا کی حقیقت کو سمجھنا ہی معرفت ہے، کہ یو آر جسٹ اے بمے، یو آر جسٹ اے بمے، یہ ڈول ایک اوزار ہے، ہم کیا ہے؟ ہمیں اس کے ہاتھ میں ایک اوزار ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، ہم انسٹرومنٹ ہے اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے کرتا ہے، ہمارے سے کراتا ہے، کرواتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے۔ لیکن بندہ اپنی غلط فہمی میں خود کو ہی کرتا ہوا، خود کو ہی بولتا ہوا، خود کو ہی سب کرتا ہوا سمجھتا ہے، اور ڈکلیئر کرتا ہے۔ ڈکلیئر فقط نہیں کرتا، اس کو کیا کرتا ہے؟ رائٹ بول کے کرتا ہے، دس از مائن، دس آئی ہیو ڈن۔ بلڈی فیلو، یو آر نتھنگ بفور اللہ۔ یہ خالی ایک اسکرو نکالے، اللہ روح نکال لیا تو پورا برتن ختم، کہاں گیا مائی پنا؟ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے سوچنا ضروری ہے کہ مالک حقیقی ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا وہی ہے، ہم اس کے بس کارکندہ ہیں، ہم اس کے سرونٹس ہیں، ہم اس کے حکم پر کام کر رہے ہیں، ہم اس کے حکم پر کھا رہے ہیں، ہم اس کے حکم پر سو رہے ہیں۔ اگر وہ کسی کو کھلانا نہ چاہے تو دنیا اس کی کچھ بھی کر لے، وہ کھا نہیں پائے گا۔ دیکھا نہیں تم نے مریضوں کو؟ دیکھا نہیں تم نے سک پیپل کو؟ کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزیں اس کے سامنے مہیا ہیں، ہر چیز ہے، کھا سکتا کیا؟ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جب تک اس کو حکم نہ ہو کھانے کا، تب تک اس کے پیٹ میں کھانا بھی جائے گا تو زہر بن جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ ہر چیز پر اس کی ملکیت، اللہ کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا کہ وہی ہر چیز پر خود رکھنے والا، وہی حقیقی مالک ہے۔ وہ جو چاہے اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں، اپنے تمام پورے آسمان و زمین کی مخلوقات میں جو چاہے کرتا ہے، کرواتا ہے، اور اس کی پوری اسی کو سزاوار ہے قدرت۔ ہم کوشچن نہیں کر سکتے کہ زمین میں سیلاب آتے ہیں، زمین میں طوفان آتے ہیں، زمین میں زلزلے آتے ہیں، زمین میں کہیں اچھی زمین ہوتی ہے وہاں اچھا فصل ہوتا ہے، کہیں کوئی اور جگہ کوئی اچھی فصل نہیں ہوتی، بنجر زمین ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر بین بین، مطلب کہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، ریگستان ہے جہاں پہ بارش بھی نہیں ہوتی، پانی۔ تو ہر اس کی مرضی ہے، ارے جس جگہ چاہے جو چاہے وہ کروا لے۔ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں منرلس بنائے زمین پر، کہیں دریاؤں کو بنایا، کہیں ندیوں کو بہایا، کہیں سوکھا کر دیا، ڈیزرٹس کو سوکھا کر دیا وداؤٹ رینس۔
विदाउट वाटर। तो ये उसकी शान है, उसका मुल्क है। तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमारे को ऐसा है ना, हम उसके कोई सवाल करने के काबिल भी नहीं है, बिकॉज हम उसके ओनर नहीं है, हम उसका कोई हक ही नहीं रखते, वही उस सारी चीजों का हक है। और आसमानों में जो कुछ मखलूकात है, अब देखो जमीन में ये सारी चीजें तो हम देखते हैं, आसमानों की मखलूकात तो हम कहाँ देखते हैं, नहीं देख पाते। सिर्फ सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, चंद सितारे दूर दूर से देखते हैं, और सारे सैयारे हैं, सितारे हैं, स्टार्स हैं, कितने सारे। अब सब जा रहे हैं, सब एस्ट्रोनॉट जाके देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। क्यों? वो क्या क्या मखलूकात है उनकी आंखों से भी ओझल है। क्या क्या चीजें आसमानों में अल्लाह ने बनाए, क्या क्या बनाए यूनिवर्स में, नोबडी नोस। तो याद रखो कि जो चीजें हमारी नजरों से, हमारी अक्ल से, हमारी पहुंच से दूर है, वो सारी चीजों पर भी अल्लाह की मिल्कियत है। अब हमने कहा कि सूरज बहुत गर्मी देता है, हमको ठंडा कर दे, और गर्मी के लोग वहां बोलते हैं ठंडा कर दे, वहां ठंडी के लोग वहां बोलते हैं गर्म कर दे। कौन? आइसलैंड में बोलते हैं, और यूरोपियन कंट्री में जहां पे सिर्फ सर्दी सर्दी है, वो बोलते हैं कि थोड़ा सूरज आ जाए, गर्मी मिल जाए हमको। हम यहाँ गर्मी से तड़पते हैं, वो गर्मी के लिए तड़पते हैं, गर्मी के लिए तड़पते हैं, हम गर्मी से तड़पते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट मैनिपुलेशन है कुदरत के, कि एक जगह गर्मी हो, एक जगह सर्दी हो, एक जगह ये हो, तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते सूरज क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है। चांद भी, चांद हो, सितारे हो, ऐसा हो, तो अल्लाह ने उसको कुदरत से, अपनी हिकमत से हर चीज को बनाया है, क्योंकि वो उसका मालिक है। ही नोज द रियल थिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट, क्योंकि उसको, हु इज द डिजाइनर, परफेक्ट डिजाइनर। हमारे बदन में, हमारे जिस्म में आंखों का रखना एक जगह, कानों का एक जगह रखना, मुंह का रखना, जिस्म के अंदर जो आज़ा है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, और लिवर्स है, और या दूसरे भी जो इंटेस्टाइन्स है, उसका हजबियों का, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लोकोमोशन सिस्टम है, ये सारी चीजों को किस तरह प्यारा डिजाइन किया है नहीं? तो ये डिजाइन का पूरा मालिक उन्हें है, ये डिजाइन परफेक्टली। इसी तरह इफ यू टेक द क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, अब देखो जमीन पर कैसी कैसी मखलूकात है, उनको कैसे तरीके से अल्लाह उनको जिंदगी दे। एक छोटे से मच्छर को ले लो, मक्खी को ले लो, उसके अंदर भी अल्लाह ने मखलूक में क्या क्या पैदा किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके लिए लोकोमोशन सिस्टम है। और मछलियों को लोगों, कैसे कैसे मछलियां तुमको व्हाट्सएप में देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे कलर्स हैं, कैसे कैसे उनके फंक्शंस है, कैसे कैसे उनका लोकोमोशन है, कैसे कैसे चलते फिरते हैं वो। ऐसी ऐसी मखलूकात है जो आसमान में हम रहते हैं, जमीन पर हम रहते हैं, हमको सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की। अब तुमने देखा होगा व्हाट्सएप में, हजारों माइल दूर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर, पानी के नीचे, समुद्रों के नीचे मखलूक है, उनको कहाँ कहाँ ऑक्सीजन। हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर मर जाएंगे इंसान, और एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाते हैं। अरे पानी के अंदर कौन देगा उनको ऑक्सीजन, वो कैसे जिंदा है? ये है कुदरत। ये कुदरत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर बंदा इस पर गौर करता जाए, तो अल्लाह की कुदरत के सामने अपने सर झुकाकर बोलेगा, अल्लाह खालिक, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाक है वो जात जिसके लिए सारी तारीफ है, उसने ऐसे प्यारी प्यारी मखलूकात को खूबी से पैदा फरमाया। बात आ गई तो बता दूं कि जब भी तुम कोई चीज अच्छा अल्लाह की कुदरत को देखो, तो ये पढ़ा करो, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बाबरकत है वो जात जो कितनी प्यारी मखलूक बनाया है। कोई मच्छर को देखो, कोई अच्छी तितली को देखो, कोई बटरफ्लाई को देखो, कलरफुल बटरफ्लाई को देखो, या पानी के मखलूकात को देखो, क्या प्यारी प्यारी खूबसूरत मछलियां हैं, उनको देख के बोलना, क्या बोलना? तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बाबरकत है वो जात जितनी खूबसूरत चीजों को बनाया है। ये भी अल्लाह का जिक्र है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उसकी मखलूक को देखकर अल्लाह को याद करना भी जिक्र है। ठीक है? तो सारी जमीन और आसमान की मखलूकात को अल्लाह की कब्जियत से, अल्लाह के अंडर में है, अल्लाह ही उनका रियल मालिक है। हमारा भी वही मालिक है, जिस्म जान का मालिक वही है। यू हुई वही मीत,
تو وہ اپنے ملکیت میں جس کو چاہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہے مارتا ہے۔ اب کسی کو دیکھو انڈا ہے، انڈا مردے کے جیسا ہے، لیکن اسے چوزا نکالتا ہے، جاندار نکالتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سیڈز ہیں، پلانٹس بن جاتے ہیں، زندہ پلانٹ بنتے ہیں، یہ زمین میں جا کر بونے سے زندہ پلانٹ بنتا ہے۔ تو مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح اسمال ڈراپ آف واٹر گوز انٹو دی اسٹمک اور دی رحم، عورت کے ماں کے رحم میں جاتا ہے، وہ سے ایک بچہ زندہ پیدا کرتا ہے رب العالمین۔ تو قدرت الہی مردے کو زندہ کرنا اور زندہ کو مردہ کرنا تو بالکل آسان ہے، کیونکہ ہر ایک کی موت ہے، ہر ایک کا اینڈ ہے۔ تو مرنا تو ہر ایک کو ہے، جاندار کو، تو اس کی موت اسی کے ہاتھ میں ہے کہ کون مخلوق، کیا مخلوق کب مرے گی، کہاں مرے گی، اس کا کہاں دفنانا، اس سے کہاں یہ کرنا، سب کچھ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو وہی زندہ بھی کرتا ہے، وہی زندے کو مارتا بھی ہے۔ اور آگے چل کر یہ بھی بولا جائے کہ وہی مارنے کے بعد دوبارہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے دربار میں پیش کرے گا حساب کے لیے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس پر مفسرین کرام تو ٹھیک ہے، لیکن صوفیہ کرام تو اپنے کتابوں کو بھر دیا ہے۔ اسی آیت کے مطابق بہت سارے صوفیوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اب اس محفل میں چونکہ کامن محفل میں زیادہ تو میں بتا نہیں سکتا، اتنا سمجھ جاؤ، هو الاول وہی اول، هو الآخر وہی آخر میں ہے۔ اب یہ اول اور آخر کا تھوڑا تبصرہ سنو۔ دنیا بننے سے پہلے نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش و کرسی تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھے، نہ کچھ تھی۔ کون تھا؟ بس وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا۔ اللہ کی ذات مبارکہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ موجود۔ کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ کنت کنزم مخفیہ۔ زمین اور آسمانوں کو بنانے سے پہلے اللہ کیسا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ دیکھتا کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، تو وہ کون دیکھے گا؟ وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا، بس۔ وَأَحْبَبْتُ رفع فخلق الخلق۔ حضور نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ نے جب چاہا کہ اس کو جانا جائے، somebody has to know what I am، تو اللہ نے ایک خلق کو پیدا کیا۔ یہاں پہ سنگولر ورڈ استعمال کیا، خلق۔ اب یہاں سے لنک ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کرنے کا۔ تو حضور کی حدیث کو اس کو کوٹ کرنا ہے کیا؟ اول خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو بات اب دونوں حدیثوں کو ملاؤ، حدیث قدسی، حدیث رسول۔ اب یہاں پر لنک ملتا ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا پہچاننا چاہا، تو سب سے پہلے جو مخلوق خلق بنائی، ایک ہی سے کریشن بنایا، وہ کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ تو نور مبارک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نور سے نکلا تو فوراً سجدہ ریز ہوا، اور سب سے پہلے جو خدا کو سجدہ کرنے والی خلق تھی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں رکھا گیا، اور اسی نور مبارک کی تعظیم میں تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا، اسجدوا لآدم، ارے آدم کی ذات کو نہیں، نور محمدی کو سجدہ کا حکم ہوا تھا، تعظیم کا، تعظیمی سجدہ تھا۔ لیکن
جنہوں نے اس کی تعظیم کی، نور محمدی کی، وہ کامیاب اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے پیارے فرشتوں کی لسٹ میں آ گئے۔ لیکن وہی مردود ابلیس کیا ہوا؟ اس کی تعظیم نہیں کی، فخر سے کھڑا رہا، اس لحاظ سے وہ لعنتی بن گیا قیامت تک کے لیے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی کی ذات مبارکہ تھی، اپنے شان میں تھی۔ کیسی شان تھی؟ یہ ہماری عقل سے، ہماری شعور سے بالا ہے، ہم اس کی سمجھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کی شان ویسی نرالی تھی، اس کے اسما تھے، اس کے ڈیوائن نیمز تھے، الرحمن، الرحیم، کریم، جلیل، جمال، دس کال دا ڈیوائن نیمز۔ ڈیوائن نیمز اللہ کے ساتھ تھے اور اس کے صفات تھے۔ صفات کیسا؟ اب صفاتی اس کے جو، جیسے اللہ کا نام ہے رحمان، تو اس کی رحمت کا جو تقاضا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ اس کی صفاتی ذات کی صفات ہے، وہ صفاتی نام کا اس کا مظہر ہے، مطلب کہ وہ ایکشن ہے۔ تو اسی طرح اس کے جتنے بھی نام ہوں گے، اس کی جو ایکشنز ہے اس کو بولتے ہیں صفاتی مظاہر۔ اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، پرسنل نیم آف اللہ از اونلی ون۔ ڈیوائن اللہ کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اسی کو کہتے ہیں ذات، اسم ذات۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اسم ذات۔ اسم ذات کا تصور کرنا ہماری باطنی آنکھ کو کھولتا ہے۔ ذکر کے دوران میں اسم ذات کو کھولنا، اسم ذات کا تصور کر کے ذکر کرنا ہماری قلب کی آنکھ کو کھولتا ہے۔ یہ بزرگوں کا بہت بڑا ایک ایکسرسائز تھا۔